مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ مکۃ المکرمہ اور بیت اللہ شریف اور حرم شریف میں جو چیزیں تھیں اس کی کچھ فضائل اور کچھ خصوصیت کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اس میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کو اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ میں بنایا ہے، اور وہ گھر بابرکت ہیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکت بھی ہیں، اور تمام دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، جس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہیں، اور جو آدمی بیت اللہ شریف میں حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ گھر بنایا ہے تب ان لوگوں پر جو بیت اللہ شریف آنے جانے کا خرچ برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے ذمے جن کا نان و نفقہ واجب ہے وہ آنے تک خرچہ یہاں رکھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے۔ اور جو کوئی آدمی مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود کہ بیت اللہ شریف آ جا سکتا بھی ہے، اپنے اوپر جن کا خرچ واجب ہے ان کا خرچ بھی موجود ہو، پھر بھی اگر وہ آدمی حج کو نہیں جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے انکار کرے یا چاہے وہ عمل سے انکار کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان ہی سے نہیں بلکہ تمام دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں سے کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں۔ یعنی حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کریں تو اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ گزشتہ یہاں بات پہنچی تھی کہ فیہ آیت بینات، کہ اس میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک پتھر ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے اتارا تھا، اور پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سیڑھی بنا کر تعمیر کے وقت چڑھتے تھے اور اترتے تھے۔
اسی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف جب بن گیا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل فارغ ہو گئے، بلکہ بنانے کے درمیان میں یہ دعا کرتے جا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ باپ اور بیٹا یہ دونوں تعمیر کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کو مانگ رہے تھے کہ اللہ اس گھر کو اور ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ جب بیت اللہ بن چکا اور حضرت ابراہیم فارغ ہو چکے تو حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اذن فی الناس بالحج کہ ابراہیم آپ اب حج کا اعلان کر دو۔ آگے اللہ فرماتے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ دَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ ابراہیم آپ بیت اللہ سے فارغ ہو چکے، بیت اللہ بن چکا، آپ لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے اس گھر کا حج فرض قرار دیا ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس گھر آؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو، طواف کرو اور حج کرو۔ اور ابراہیم یہ بھی یاد رکھو جب آپ یہ اعلان کر دیں گے تو لوگ پیدل بھی آئیں گے، چل کر بھی آئیں گے اور لوگ دور و دراز سے سوار ہو کر بھی آئیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ وہ سوار دور سے آپ آئیں گے تو سواریاں کمزور اور لاغر اور دبلی بن چکی ہوگی۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے تو چونکہ وہاں تو سنگلاخ زمین تھی، صرف اللہ ہی کا گھر تعمیر تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی اور دور دور تک کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو چھوڑا تو یہ دعا کی تھی انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الہ العالمین، میں نے تیرے گھر کے پاس میرے بیٹے کو تو چھوڑا ہے لیکن یہ ایسی وادی ہے غیر ذی زرع، کوئی وہاں پر نہ باغ ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی سرسبز و شاداب جگہ ہے، بلکہ انتہائی جنگل ہی جنگل ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے جب بنا لیا بیت اللہ شریف، اللہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ الہ العالمین میری آواز کیسے پہنچے گی اور میں کن کو سناؤں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، پھر میں کیسے اعلان کروں۔ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کی طرف سے فرمان ہوا کہ علیک الاذان وعلینا البلاغ، ابراہیم آپ کا کام ہے اعلان کرنا، پہنچانا میرا کام ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس اعلان کو کر دیجئے، پھر جن جن لوگوں کو حج جو فرض قرار دیا جائے گا ان تمام کو آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو جواب دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم بیت اللہ شریف سے کچھ دور ہٹ کر ایک جگہ پر پہنچے تو پہاڑ سب پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ جب یہ پہاڑ سب پہاڑوں سے اونچا ہو گیا حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا اے لوگو، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے کبھی سامنے کی طرف رک کر کے اعلان کیا، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، الغرض چاروں طرف آپ نے اپنا چہرہ پھیر کر اعلان کر دیا۔ پھر حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے جن لوگوں کی قسمت میں یہ سعادت حج کی جو لکھ دی گئی ہے، ہر ایک روحوں نے، چاہے وہ ماں کے بطن میں ہو یا باپ کی پیٹھ میں ہو یا قیامت تک پیدا ہونے والی تھی،
ہر ایک روح نے یہ آواز کو سنا جن لوگوں پر حج فرض کیا جانا تھا، تو جن جن روحوں نے آواز کو سنا اور یہ کہا لبیک و سعدیک الہ العالمین، ہم حاضر ہیں آپ کے گھر کے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن جن روحوں نے جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے اوپر اس گھر کا حج فرض قرار دیا گیا ہے، تو جس روح نے بھی لبیک کہا ہے، اب قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں تھی ان سب نے لبیک کہا۔ تو جس نے بھی لبیک کہا تھا اللہ رب العالمین ان روحوں کو اور ان لوگوں کو اپنے گھر کا دیدار اور زیارت کروائیں گی۔ یہ جو حاجی جب احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پورا جو تلبیہ ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرے سوا کوئی پوجا اور پرست کے لائق نہیں، ان الحمد والنعمت لک، تمام تر تعریفیں اور تمام نعمتیں یہ سب کچھ تیرے ہی لیے ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تلبیہ کا ترجمہ ہے۔ تو اب جب حاجی احرام باندھ کر یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا کہ یہ حضرت ابراہیم نے جو یہ کہا تھا کہ اذن فی الناس بالحج، آپ کو اعلان کرنے کا کہا تھا، یہ اعلان کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک تو روحوں نے جواب دے دیا، پھر حج کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ پریکٹیکل عملی جواب دے رہا ہے اور اس جواب کا اعادہ کر رہا ہے، لوٹا رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ اب حاجی جاتا ہے، حاجی جب بیت اللہ شریف جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے۔ اس کے بعد جو بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے اس پر کئی حالات اور ادوار آئے ہوئے ہیں، اس میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں۔ ایک تو بیت اللہ شریف میں حجر اسود ہیں، دوسرے نمبر میں ملتزم ہے، تیسرے نمبر میں حتیم ہے، چوتھے نمبر میں رکن یغمانی ہے۔ یہ تو صرف بیت اللہ شریف جو بنا ہوا ہے اسی کے ارد گرد ہیں، اسی دیوار میں یہ چیزیں لگی ہیں۔ سب سے پہلے جب بیت اللہ شریف میں مکہ میں حاجی داخل ہوتا ہے تو طواف شروع کرتا ہے، تو جو طواف شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اب حجر اسود جو ہے وہ صفا پاڑی ہے اس کے سامنے سے ہے۔ اب اس کو سمجھے کہ حجر اسود کیا ہے اور وہاں سے کیوں شروع ہوتا ہے۔ یہ حجر اسود کی بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ بھی جنت کا پتھر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب دنیا میں تشریف لائے تو وہاں گئے تھے، اس وقت حجر اسود کو اللہ نے جنت سے اتارا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نزل الحجر الاسود وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضٍ مِّنَ اللَّبَنِ، کہ حجر اسود کو اللہ نے جنت سے اتارا ہے، جنت کا پتھر تھا، وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن وَلَكِنَّهُ سَوَّدَتْ خَطَايَا بَنِي آدم، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا حجر اسود۔ اور آپ نے اس حجر اسود کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو کوئی آدمی اگر حجر اسود کو بوسہ لے گا یا اس کو چھوئے گا، مصافحہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس حجر اسود کو دو آنکھیں دیں گے، دو ہونٹ ہوں گے اور زبان ہوگی، اور جس نے بھی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے چما ہوگا، بوسہ دیا ہوگا، اگر ازدحام نہ ہو تو، لیکن اب ازدحام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قریب جا ہی نہیں سکتے، دور سے بھی کسی نے اس کو اس طرح ہاتھ لگایا، گویا سلامی پیش کی، مصافحہ کیا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پتھر جو ہوگا یہ اللہ کی بارگاہ میں اس آدمی کے لیے گواہی اور شہادت دے گا، گویا کہ اس بات کی یہ گواہی دے گا کہ الہ العالمین یہ تیرا بندہ میرے پاس آیا اور مجھے بوسا لیا، میری ملاقات کی، میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس پتھر کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس حاجی کے لیے جنت کو واجب قرار دیں گے۔ ہے پتھر لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں روحانیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کے چمڑے کے جسم میں روح ڈال سکتا ہے اور انسان زندہ ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر مطلق ہے کہ وہ پتھر کے اندر شعور پیدا کر دے، سمجھ بوجھ پیدا کر دے، جس سے پتھر ہر ایک چھونے والے کو دیکھ لے اور پہچان لے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ حجر اسود کے بعد پھر جیسے ہی تھوڑا چلتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا دروازہ آتا ہے۔ پھر اس دروازے کے قریب میں جو جگہ ہے حجر اسود بیت اللہ شریف کے، اس جگہ کا نام ہے ملتزم۔ ملتزم کا معنی ہے چمٹ جانا، سینہ اس کو لگا دینا، لپٹ جانا، اس لیے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم عربی شبد ہے جس کے معنی چمٹنے کے اور لگ جانے کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا، طواف کیا اور آپ بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام اس دروازے کے پاس جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے اور داہنا رخسار بیت اللہ شریف کی دیوار پر لگا دیتے تھے اور سینہ بھی لگا دیتے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اور جو کوئی اس عمل کو کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا، یہ تو آئے تھے ہندوستان، اب جب وہ تشریف لائے تھے تو اللہ کی تحمید تقدیس کی آوازیں سنتے تھے، پھر رفتہ رفتہ وہ آوازیں کم پڑ گئی تو آپ کو وحشت معلوم ہونے لگی۔ تو اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا آدم آپ بیت اللہ شریف چلے جاؤ، آپ مکہ چلے جاؤ۔ آپ یہاں سے پیدل مکہ گئے اور جس جگہ پر آپ کا پگ پڑا ہے، قدم پڑا ہے، اللہ نے وہاں پر آبادی پیدا کر دی۔ الغرض یہ ایک دوسرا قصہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف پہنچے اور طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ملتزم پر اس طرح چمٹے کہ اپنا سینہ بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیا، گال بھی بیت اللہ کی دیوار پر لگا دے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا مانگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانتی فاقبل معذرتی۔ الہ العالمین تو میرے بھید کو بھی جانتا ہے اور میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے عذر کو قبول فرما لے۔ ایک جملہ آپ نے یہ مانگا۔ دوسری دعا یہ کہ وَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَمَا عِنْدِي، اور جو کچھ میرے دل میں ہے الہ العالمین تو اس کو بھی جانتا ہے اور جو میرے پاس ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ فاغفر لی ذنوبی، الہ العالمین میرے لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسری دعا یہ فرمائی انک تعلم ما حاجتی فاعطینی سوالی، الہ العالمین میری ضرورتوں کو تو اچھی طرح جانتا ہے، میری ضرورتیں کیا ہیں، بس تو میری ضرورتوں کو قبول فرما۔ اور تین جملے اور کہے اور فرمایا کہ الہ العالمین
میرے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے اور اتنا پختہ کر دے کہ میرے جسم میں راسخ ہو جائے، جیسے کہ جسم میں خون دوڑتا ہے اور چمڑیوں کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے۔ الہ العالمین میرے سینے میں ایمان کو بھی اتنا مضبوط کر دے، اور یقیناً صادقاً، اور اے اللہ مجھے اتنا کامل اور پختہ یقین عطا فرما دے کہ جو کوئی چیز مجھے لگ جائے، مجھے پہنچے، چاہے نفع کی شکل میں ہو چاہے نقصان کی شکل میں ہو، میرا دل یہ کہہ دے کہ ما کتب اللہ، کہ یہ چیز اللہ نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اے اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ رضا ما قضیت، کہ میں ہر اس فیصلے پر جو تو نے کیا ہے میرے حق میں میں راضی ہوں۔ یہ دعا مانگ۔ حضرت آدم نے جب یہ دعا مانگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے آدم تیری دعا قبول کر لی گئی، تیری دعا جو تو نے مانگی وہ قبول کی، اور اے آدم تیری اولاد میں سے بھی جو دعا مانگے گا ان کی دعاؤں کو میں قبول کر لوں گا، ان کی آفتوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کروں گا، اور ان کے کاروبار میں، تجارت میں برکت دوں گا، اور ان کو سکون اور چین عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت آدم کی دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ یہ وحی بھی دی کہ تیری اولاد میں سے جو بھی آئے گا ان تمام کی دعاؤں کو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ملتزم کے پاس پہنچے تو ملتزم پر وہی عمل کر کے کہ اپنا سینہ دیوار پر لگایا، اپنے رخسار دیوار سے لگائے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا کی، اور پھر فرمانے لگے جو موجود صحابہ تھے، ہاکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طریقے سے میں نے کیا ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں تھی کہ مین وان جو عمل اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ عمل کر کے اس امت کو دکھلایا اور امت تک پہنچایا، اور ہم تک یہ باسند پہنچائے۔ یہ صحابہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ الگرد ملتزم پر یہ دعا۔ جب آگے چلیں گے تو حتیم آئے گا۔ حتیم کیا ہے؟ کچھ کمان جیسی ایک دیوار ہے۔ اب جو یہ دیوار ہے یہ بھی بیت اللہ شریف ہی میں داخل تھی، یاد رہے، لیکن وہ قریش نے الگ کر دی۔ جب اللہ نے اپنے امر کن سے بنایا، پھر حضرت آدم نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی۔ بہت ادوار آئے۔ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی، اس وقت تو جو حتیم بیت اللہ سے باہر نکلا ہوا ہے یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کے اندر داخل تھا۔ ایسے حضرت ابراہیم کی تعمیر کے اندر اس وقت جو بیت اللہ شریف ہے اس میں کچھ ترمیم کی گئی۔ ایک تو دروازے میں ترمیم کی گئی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو دروازہ تھا وہ بیت اللہ شریف سے نیچے لگا ہوا تھا، زمین کے برابر تھا، تاکہ لوگ آسانی سے داخل ہو سکے، لیکن قریش نے تعمیر کی تو اس دروازے کو اونچا کر دیا۔ پھر قریش نے کیا ترمیم کی کہ حتیم جو تھوڑا سا خالی حصہ ہے وہ بیت اللہ شریف میں داخل تھا، لیکن جب حالات آئے اور منہدم بیت اللہ شریف ہوا تو قریش نے جب تعمیر کرنی شروع کی تو ان کے پاس حلال پاکیزہ کمائی کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ جو حضرت ابراہیم کی بنیاد پر کھڑا کر سکے، اس لیے انہوں نے کچھ حصے کو نکال دیا اور بعد میں اس کو تعمیر کیا۔ اب کچھ حصے کو نکال دیا ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف ہی میں داخل۔ اسی لیے جو حاجی عمرہ کرتے ہیں تو ان کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ساتھ حتیم کا بھی ساتھ میں چکر لگانا ہوتا ہے، اور جو آدمی حتیم میں اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کے گھر ہی میں یعنی بیت اللہ میں داخل ہو کر ہی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی تمنا تھی کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لو۔
اب یہاں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے بیت اللہ شریف نے نماز پڑھ لی. پھر آپ نے ان کو کہا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی اسی تعمیر کو میں اسیر نو کروں اور حتیم کو بیت اللہ شریف میں داخل کر لوں. لیکن چونکہ اے عائشہ تیری قوم نئی نئی ہے، اگر میں گرا کر تعمیر کروں گا تو اور حالات آئیں گے، اس لیے میں اس تعمیر کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں. تو الغرض حتیم بھی جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہے. پھر اس کے آگے کچھ چلیں گے تو رکن یمانی آئے گا. اب رکن یمانی بھی یاد رہے بہت معزز پتھر ہے. اللہ کے نبی نے جس طرح حجر اسود کی فضیلت بیان فرمائی اسی طرح رکن یمانی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو کوئی آدمی رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگائے گا قیامت کی دن اللہ رب العالمین اس کو بھی دو آنکھیں دیں گے، زبان ہوگی، دو ہونٹ ہوں گے، اور جس نے بھی اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اللہ رب العالمین اس کی حق میں اس کی شہادت کو اور سفارش کو قبول کریں گے. یہ تو بیت اللہ شریف کے جو تعمیر ہے اس میں. اس کے آگے جو چیزیں اس کو مطاف کہتے ہیں. پھر مسجد حرام کی فضیلتیں انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہم کو تمام انوارات اور مقدسات سے نوازے. وآخر دعوانا زندہ باد میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد. دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی